ایک شخص اپنی بیوی سے جب ہم بستر ہوتا ہے تو ایک مرتبہ میں اس کا کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کے اندر تقریباً 35,000 جراثیم ہوتے ہیں، 35,000 جراثیم، اور ہر ایک کیڑے سے، ہر ایک جراثیم سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی کاریگری دیکھو، سارے جرثومے، سارے جراثیم کو ختم کر کے ایک جراثیم سے ایک بچے کی یا 2 جراثیم، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو ڈبل بچے پیدا کر لیتی ہیں، ڈبل ہوتا ہے، بہت سے ایسے بھی ہوتا ہے جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایک جراثیم سے ایک بچہ اور سب کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے، بہت ہوا تو 3۔ ماں اور باپ کا کام کتنا ہے، ہسبینڈ اور وائف کا کام کتنا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ملا، دونوں نے جمع کیا، ہم بستری کی، اور پانی کا وہ قطرہ، منی کی وہ بوند رحم مادر تک پہنچ گئی، رحم تک پہنچ گئی، بس ان دونوں کا کام ختم، اب سارا کام اللہ رب العالمین۔ اب غور کرو، پانی کا وہ ایک قطرہ اللہ کہہ رہا ہم نے مضبوط ٹھکانے پہنچا دیا، اتنے مضبوط جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ عورت اٹھ رہی ہے لیکن وہ پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے، عورت بیٹھ رہی ہے پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے، عورت چل رہی ہے پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے، عورت 10 مرتبہ چھت پہ چڑھتی ہے، 10 مرتبہ نیچے اترتی ہے، لیکن وہ پانی کا قطرہ اتنے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں سے وہ ہٹ نہیں سکتا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ جمع ہوا خون بنا دیا، پانی کا وہ قطرہ پھر جمع ہوا خون بن گیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ اور سننا ہے بوریو والو اور ادھر ادھر سے آنے والوں، سنو، قرآن کی اسی آیت کے ترجمے کو پڑھ کر بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ MBBS MS ڈاکٹر اسلام لے آئے۔ قرآن کی اسی آیت کے ترجمے کو پڑھ کر ہم تو رمضان میں کہ مہینے میں اپنے امام اور حافظ کے پیچھے تراویح میں پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن لاٹری نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، شراب نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ اس نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی، ایمان لے آیا، اس کی بیوی بھی ایمان لے آئی، اس کی بیٹی بھی ایمان لے آئی۔ ہماری عورتیں کیا پردہ کریں گی اور ہماری لڑکیاں کیا پردہ کریں گی؟ ابھی چلے جائیے، اب تو خیر بیٹھ گئی ہوں گی، ہماری تقریر شروع ہو گئی، اس سے پہلے آپ دیکھ لیتے سڑکوں پر کیا منظر تھا۔ جلسے میں تھوڑی آئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی میں جا رہی ہوں، کوئی ساڑی پہن کے، کوئی اوپر اٹھا کے ایسے چل رہی، اونچی ایڑی کی چپل پہن کے ایسے چل رہی، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اپنی بہن کی شادی میں آئی ہوں، جلسے میں تھوڑی۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیا پردہ کریں گی؟ اسلام لانے کے بعد ڈاکٹر شیو شکتی سروپ، جس کا آج نام اسلام الحق ہو گیا ہے اور ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہو گیا ہے سرسوتی سے، اور ان کی بیٹی پوجا سے آج عائشہ ہو گیا ہے اس کا نام۔ آج عائشہ پڑھنے جاتی ہے، MBBS کر رہی ہے، وہ بھی ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، اور جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، معاف کیجئے گا، اس یونیورسٹی میں نقاب لگا کے جاتی ہے، چہرہ چھپا کے جاتی ہے، آنکھ صرف کھلی ہوتی ہے، ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے، پیروں میں ہاتھ میں گلیوز اور پیروں میں ساکس پہن کے جاتی ہے۔ یہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کی دنیا جب بدلتی ہے تو اس طریقے سے بدلی۔ ہماری بیٹیاں ڈاکٹری بھی نہیں پڑھتی ہیں لیکن پھر بھی دینی جلسوں میں بھی آ رہی ہیں تو ننگا ناچ ناچتے ہوئے آ رہی ہیں، فیشن پرست بن کے آ رہی ہیں، لپسٹک، کریم اور پاؤڈر، سرخی اور سارے بیک اپ کر کے آ رہی ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمے ہوئے خون سے ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا،
پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، ہم نے ہڈی بنائی. لیجئے، پانی کے ایک قطرے سے کتنی چیزیں بن رہی ہیں؟ پانی کی ایک بوند سے، پانی کی ایک بوند سے. تو ایک جراثیم سے ایک بچہ، اور سب کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے. یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے، بہت ہوا تو 3. ایسی خبریں بہت کم آتی ہیں کہ 12 بچے پیدا کیے ہوں. 3-4 تک تو سننے میں آیا ہے، اور 6, 7, 8 جو ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا کوئی دلیل ہی نہیں، کیونکہ فرضی نیوز اکثر نکلتی ہے وہ. تو یہ اللہ کی کاریگری. پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنا دیا. اب دیکھیے، پانی کی ایک بوند، اس سے اللہ جمع ہوا خون بنا رہا ہے، پھر جمے ہوئے خون سے گوشت بنا رہا ہے، گوشت سے پھر ہڈی بنا رہا ہے، اور ہڈی بنانے کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی کے اندر بھی گوشت ڈال رہا ہے، گوشت کا لباس پہنا رہا ہے. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو MS ڈاکٹر ہے، اس نے الٹرا ساؤنڈ پہ جب دیکھا تو اس نے کہا یا اللہ، 1400 سال پہلے یہ قرآن جو محمد رسول اللہ پہ اترا تھا، اور محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا کہ پانی کے اس قطرے سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے. حقیقت میں ماں کے پیٹ میں پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے. پھر اس قرآن کہتا ہے جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. حقیقت میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. اس نے کہا پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنتی ہے. حقیقت میں پھر وہی گوشت کا لوتھڑا ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے. پھر ہڈی کے بعد پھر اس میں گوشت پہنایا جاتا ہے. یہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ پڑا اور بھوپال کی مسجد کے امام کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے انگلش کا قرآن لا کے دیا، مجھے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جو اتنی گہرائی کے ساتھ بات بتا دی جائے. یقیناً یہ کلام اللہ کا کلام ہے، ایشوانی کلام ہے. اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے اسلام لاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، اتنی درجوں سے گزارنے کے بعد ہم نے اس کو ایک نئی شکل دے دی، جیتا جاگتا انسان بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. احسن الخالقین ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے جو 2 آنکھیں دی ہیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی نقلی آنکھ نہیں بنا سکتا. ایک آنکھ پھوڑ دی جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس آنکھ کے بدلے میں دوسری آنکھ نہیں ڈال سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کی لے لی جائے اور اس کے مرنے کے بعد 6 گھنٹے کے اندر اندر اس کی آنکھ لے کر اس کی آنکھ میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن میرے بھائیو، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ جو پھوٹ چکی ہو اس آنکھ کو درست کر کے دکھا دے. دل چینج ہو سکتا ہے، دل کو بائی پاس سرجری سے اس کی دھڑکنوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو دل کی دھڑکن بند ہو جانے کے بعد اس میں دوبارہ دھڑکنوں کو پیدا کر دے. یہ تمام کاریگری اسی اللہ رب العالمین کی ہے. میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو ہمارے دماغوں میں کتنے تاروں کا کنیکشن ڈالا گیا اور 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ اس نے ہمیں اور آپ کو دے دیے. ہماری نظر، ٹارچ جلائیے، ٹارچ کتنی دور روشنی جائے گی؟ مشکل سے یہاں سے لے کے روڈ تک. لیکن یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی، نظریں ذرا آسمان پہ ڈالیے تو 9,30,00,000 میل کی بلندی پر سورج کو دیکھ رہی ہیں، 2,40,000 میل کی بلندی پر چاند کو دیکھ رہی ہیں، کروڑوں میل کی بلندی پر ستاروں کو دیکھ رہی ہیں. ہماری آنکھ میں کتنی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو کروڑوں میل پر چمکنے والے چاند کو دیکھ لیتی ہیں، 9,30,00,000 میل کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں، 2,40,000 میل پر چمکنے والے چاند کا دیدار کر لیتی ہیں. کتنے تاروں کا اس نے کنیکشن ڈالا. پھر کہا لوگوں سنو، ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی
اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ مر جائے گا اور تو قبر میں دفن ہو جائے گا. آئے لاٹریاں خریدنے والوں، شراب پینے والوں، خودکشیاں کرنے والوں، بے ایمانیاں کرنے والوں، زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے بھائی کا مرڈر کرنے والوں، آئے اپنی ماں بہن بیٹیوں یا تو اپنے ہی جیسے اپنے بھائیوں کی ماں بہن بیٹیوں سے موبائلوں پر بات کرنے والوں، زنا کرنے والوں، عیاریاں کرنے والوں، گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر لگنے والوں، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنے والوں، کیا یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب کے یوں چھوڑ دیا جائے گا اور دفن کرنے کے بعد لوگ واپس اپنے گھر آ جائیں گے اور ان کا کام ختم، آپ کا بھی ختم؟ نہیں نہیں. الم یکو نطفۃ من منی یمنا، اپنے وجود پر غور کر، کیا تو پہلے منی کا ایک قطرہ نہ تھا، حقیر پانی کی ایک بوند نہ تھا؟ کیا تو پانی کی ایک بوند نہ تھا جو رحم مادر میں پہنچایا گیا، عورت کے رحم تک پہنچایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اللہ نے اس کو علقہ، گوشت کا لوتھڑا بنایا. بہت سی چیزیں بنانے کے بعد انگلیاں بنائیں، ناخن بنائے، پور بنائے، ریکھائیں بنائیں، آنکھ بنائی، پیشانی بنائی، ماتھا بنایا، کھوپڑی بنائی، کھوپڑی کے اندر دماغ بنایا، دماغ میں اچھا اور برا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھی، پیر بنایا، ہاتھ بنایا، دل بنایا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے عورت کے پیٹ کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے کر دیے. اور یہیں پر بس نہیں کیا، نسل انسانی کو چلانے کے لیے، یہیں پر بس نہیں کیا، نسل انسانی کو چلانے کے لیے دنیا میں یہ نسل کبھی رکے نہیں، اس نسل کو برقرار رکھنے کے لیے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اپنے اسی ماں کے پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا.